سوالات کی کرنے کی ہوتی ہے کہ بہت سے حضرات سوالات کو انٹرنیٹ پہ بھیج دیتے ہیں یا ہمیں حساب کا میسیجز مل جاتے ہیں، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں حاضری ہو تو ہمارے محترم اور مکرم آفتاب صاحب بٹ صاحب کبھی کبھی بہت سے دوست ان سوالات کے جوابات پوچھتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے انہیں ملے ہوں یا پھر ان کے اپنے ذاتی چیزیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ چہل کاف کا ایک وظیفہ بیان کیا گیا تھا اور کفا کا رکھو کبھی یکفی کا واقف فتن کی خافرہ بھی کبھی امکان غلطی پورے 6 مصرے اور اشعار ہیں، ان کی حقیقت کیا؟ ہم نے ان کو بیان کرنے سے پہلے حقیقت بیان کر دی تھی، وہی آج ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ آپ اسے غور سے سنیں۔ اور اہل تشیع کا خیال یہ ہے کہ یہ جملے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہیں، اور اہل سنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جملے الہامی طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بتائے گئے تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہی فرماتے تھے بقول ان کے، اور ہمارے لوگ بھی یہی کہتے اور لکھتے ہیں کہ ان جملوں کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنے سے جو بھی میٹافزکس کی چیزیں اس پہ اثر ہوتا ہے، جادو ہو گیا، نہ ہو گیا، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، نظر بد کا لگ جانا، کسی ظالم کے ہتھے چڑھ جانا، نجات وغیرہ، ان میں ان جملوں میں خاص اثر ہے۔ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ کلام میں اثر ہوتا ہے، کوئی گالی دے اس کا اپنا اثر ہے، کوئی خوشامد کرے اس کا اپنا اثر ہے، کوئی برا بھلا اور تعریف، ہر کلام کا اپنا اپنا اثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ 6 جملے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں میں سے کس ہستی کو الہام کیے، یہ بھی بات کی ہے۔ ہم لوگوں کے مشائخ کہتے تھے کہ سلسلہ قادریہ میں اصل میں یہ 6 جملے آئے تھے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے نسبت، اور نجیب الطرفین تھے، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے لے کے تک مرد و عورت دونوں سادات میں سے ہوتے تھے، اور اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان میں بچوں کو یہ سکھا دیتے تھے کہ بچوں یہ جملے پڑھا کرو، اس طرح تم ان چیزوں سے محفوظ رہو گے جو تمہارے دشمن سازشیں کرتے ہیں یا پھر دوستوں کی محبت سے کوئی نظر لگ جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور سادات ہی کا ورد تھا، حتیٰ کہ سادات میں پھر وہ مشائخ آئے جو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن غیر سید تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ جب دنیا میں شیطانی اثرات زیادہ ہو گئے ہیں اور نظر، جادو وغیرہ بہت زیادہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں، تو انہوں نے عام امتیوں کو یہ سکھانا شروع کیا۔ ہمارے جو مشائخ سلسلہ قادریہ راشدیہ کے دین شریف وغیرہ میں گزرے ہیں، ان سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا۔ ہمارے وہ مشائخ جو سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے ان سے بھی پہنچا، اور 2
وظائف ایسے ہیں جو ہمارے تجربے میں آئے تو پھر ہم نے کسی کی بات پر بات کی۔ ہمارا عمومی مسلک اور مزاج یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے کہتے ہیں کہ وہ دعائیں دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، کہ ان کے مقابلے کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم اس بات کو ہی نہیں مانتے۔ حضرت رسالۃ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ارشاد فرمائیں اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں تجربہ ہوا۔ ایک امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی حزب البحر کا کہ بڑی جاندار چیز ہے اور بڑا قوی الہام، وہ اتنا مؤثر ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا، کسی کو اس بات کی اجازت دیتے تھے تو اس آدمی میں بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی تھیں۔ کبھی اس کے الٹے ہاتھ کی جو دوسری انگلی ہے اس کا ناخن گل جاتا تھا، کبھی اس کے جسم پہ بغیر کسی درد اور تکلیف کے کھڈے پڑ جاتے تھے، اور جسم کا گوشت پھر اس کھڈے کو بھر دیتا۔ کچھ کو دیکھا ان کے پاؤں کے ناخن گل جاتے ہیں، اور پھر جس مقصد کے لیے پڑھا گیا وہ عجیب و غریب طریقے پہ پورا ہو جاتا تھا۔ اور اس کو دیکھا کہ کسی آدمی پہ کوئی جادو تعویذ ہو گیا تو یہ جب ایک خاص ترتیب سے اس آدمی پہ پڑھا گیا تو اس نے فوراً ان سے کہا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا۔ اور کھانا جو کھانا شروع کیا تو تین آدمیوں کا کھانا ایک وقت میں کھا گیا۔ وہ اتنی بھوک جو دبی ہوئی تھی اس وظیفے کے پڑھنے سے وہ کھل۔ شدید سردی تھی اور کرتا پہن کے گھوم رہا ہے۔ اسے کہا میرے اندر آگ لگی تھی، مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کروں، میں کوئی کمبل تو درکنار چادر بھی اوڑھتا ہوں تو جی چاہتا ہے اٹھا کر پہن ننگا۔ یہ جب اس میں چیز پڑی گئی تو بالکل کچھ دیر کے بعد وہ ایسے کانپنے لگا جیسے واقعی انسان کانپتے ہیں۔ اس کو لٹایا، چائے وغیرہ گرم چیزیں پلائیں، کمبل دیے، گھنٹے دو گھنٹے میں جا کر اسے اطمینان ہوا تو اسے کہا میں نہیں نکلتا بستر سے، میرے لیے کوٹ لائیں، گھر سے گرم کپڑے منگوائے، پہن کے نکلا۔ تو بہت سی چیزیں جب ایسی دیکھنے میں مسلسل کئی سال ملی تو اس دن کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کا جواب ہم نے وہ بھی استخارے کے بعد دیا کہ اس آپ کو نہ چھیڑے تو اچھا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر نہ بتائیں کوئی غلط بتا دے اور کوئی غلط کام میں استعمال کرنے لگے یا کوئی انکار کر دے، یہ سب نامناسب باتیں، اس لیے وہ چہل کاف صرف بتائے گئے تھے کہ مشائخ اجازت دیا کرتے تھے کہ بزرگ مل جائے اجازت دیں، پڑھنے کی صورت بتائیں تو کوئی بھی کرے، اس میں کفر و شرک کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مشائخ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے، ورنہ ایسی چیزوں میں جنات، موکلات، شیاطین کے اثر انداز ہوتے ہیں اور آدمی کو بسا اوقات روحانی طور پہ حتی جسمانی طور پہ بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ فیملی میں 3 طلاقوں کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں کیا وہ بھی اپنے باپ کی اولاد کہلائیں گے اور کیا ان کا نام نفقہ والد کے ذمہ نہیں آئے گا؟ جو سوال اللہ صاحب آپ نے دریافت فرمایا ہے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جب مرد و عورت کا نکاح ٹوٹ جائے اور 3 طلاقیں ہو جائیں، ارتداد کی صورت ہو جائے کوئی بھی، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا اکٹھا رہنا بالکل جائز نہیں۔ اب یہاں پہ ایک صورت یہ بن جاتی ہے کہ وہ بچہ 2 سال کے بعد پیدا ہو،
مثلاً فرض کیجئے کہ 1 جنوری سن 24 کو اس نے طلاق دی، فارغ ہو گئے، ختم ہو گئے، عدت گزری، پھر سن 25 آ گیا، پھر 26 آ گیا، یہ 2 سال، 24 اور 25 2 سال یہ پورے گزر گئے نا۔ ان 2 سالوں کے اندر اندر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسی کا بچہ مانا جائے گا، چاہے یہ ثابت ہو جائے کہ 2 سال اس ملک میں آئے ہی۔ بس اس نے کراچی میں طلاق دے دی تھی، اسلام آباد میں دی تھی، پھر وہ چلا گیا۔ 2 سال کے اندر اندر اگر بچے کی پیدائش ہو تو اسی باپ کا بچہ ہے اور اس کا وارث بھی بنے گا، نام و نفقہ بھی اس کے ذمہ۔ یہ مسئلہ ہے نقل کا، ہماری عقل میں آئے نہ آئے مگر نقلن گئی۔ چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 2 سال کا فتویٰ دیا تھا، اس لیے حنفی فقہا اس کو عقل کی بجائے نقل میں لا کے یہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک انتظار کیا جائے بچی کی پیدائش، اس کا اثر باف ہو۔ نقلن ظاہر ہے کہ نہیں مانتے، اس کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 سال مدت حمل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ جدید دور میں چاہے یہ ثابت کیا ہو، مگر جو نقلن باتیں ہیں نا، سمجھ عقیدے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ اور اس کی ذات کے متعلق، ایک نبوت کے متعلق، اور عقیدہ تیسری قسم کا سمری ہوتا ہے۔ اور سمری عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سننے سے اس کی خبر ملی ہے، عقل کا کوئی دخل۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے متعلق کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہمارا عقیدہ ہے، بس حضرت مہدی کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب کوئی عقلاً عذاب قبر کو ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے فقہ میں بھی بعض مسائل بالکل نقل کیے جاتے ہیں، عقل کو نہیں استعمال کیا جاتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے 10 دن عدت ہے، تو 4 مہینے 10 دن کو نہ کوئی 9 کر سکتا ہے نہ 11، بس اللہ نے کہہ دیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک آدمی کہتا ہے وہ 4 مہینے 10 دن اس لیے ہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کے یہاں کسی اولاد کی توقع نہیں، تو جب نہیں ہے سائنس ثابت کر دیا تو شام کو نکاح کر لیں۔ ہم اجازت اس لیے نہیں دیتے کہ ہم کہتے ہیں اللہ نے 4 مہینے 10 دن مقرر کیے ہیں، بس خدا کی ماننی چاہیے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ ہی جانتا ہے 4 مہینے 10 دن میں کیا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جب مرد و عورت کا نکاح ٹوٹ جائے تو اس کے 2 سال کے اندر اندر اس خاتون کے یہاں جو بھی بچے کی پیدائش ہوگی وہ اس اصل باپ کی مانی جائے گی کہ یہ اس کی اولاد ہے، وراثت میں حصہ ملے گا، سب چیزوں میں اس کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس کی وراثت کی نفی کریں۔ دوسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ 2 سال سے زیادہ 1 دن بھی ہو گیا تو وہ بچہ کسی اور کا ہے، اس کا نہیں۔ جب وہ بچہ کسی اور کا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ اس بچے کو وہ پالے، اس بچے کی تربیت کرے۔ اس بچے کو کسی اور کے سپرد نہیں کیا جا سکتا سوائے اس کے کہ شرعاً کوئی اور چیز ہو۔ مثلا وہ بہت غریب ہے، وہ کہتا ہے شریعت کے مطابق یہ میرا بچہ نہیں ہے، میں نہیں پال سکتا، میرے حالات اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس بچے کا پالنا اس کے ذمے تو نہیں ہے، لیکن پالتا تو بہت نیکی اور اچھا ہوتا، نہیں پالا اس بچے کی وراثت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بچہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا، لہذا یہ اس خاتون سے ہوا جو اس کی سابقہ بیوی تھی، تو اب یہ بچہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ بچے کی حفاظت، بچے کو پالنا جس کا نسب ثابت نہ ہو وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تمنا کا ایک مرتبہ اظہار فرمایا کہ کاش کوئی ایسا بچہ مل جاتا جسے میں پالتا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کو پال لیا تھا جس کے باپ کا کوئی علم نہیں۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو بوسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے،
اور ہم نے دیکھا اس کا لعاب جیسے بچوں کے ہوتے ہیں نا، وہ ہونٹوں سے گرتا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ، اور بالکل برا نہیں مناتے تھے، اس لیے ان بچوں کا کیا قصور جو ہے جس کا بھی، اس بچے کو تانا بھی نہیں دیا جا سکتا اور اسے دہرایا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بہت شدید گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بہت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کسی بچے کو اس کے باپ کی عار دلائی جائے۔ ایک جملہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا، انہوں نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یا ابن السودا، کالیا کا بچہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ افریقہ سے تھے، تو انہوں نے ان کی والدہ کا نام لے، والدہ کا نسبت اشارہ کہ ابن السودا، کالی عورت کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے کہ وہ ڈانٹ پڑی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو، وہ ڈانٹ پڑی کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ خود دہراتے تھے کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک امرؤ فیک امر الجاہلیہ، ابو ذر اب تک تجھ میں کفر کی حرکتیں پائی جاتی ہیں۔ عیرتہ بأمہ، تم اس کی ماں کا نام لے رہے ہو، اب تک تم میں کفر کی حرکتیں پائی۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ ماں باپ کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا، انہیں ہوش کرنی چاہیے کتنا بڑا گناہ ہے، حالانکہ حقیقت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ واقعی اس کی والدہ کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ دیکھ لیں، بات تو حقیقت پہ مبنی تھی، اسے دہرانا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کے تشریف لے گئے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ایمان ایسا تھا، انہوں نے اس کے بلال کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پہ رکھ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ اصرار رہا حتیٰ کہ انہوں نے اپنا پاؤں حضرت کے چہرے پہ رکھا، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا ابو ذر یہ تیری اوقات ہے، اگر تو نے آئندہ کسی کو ماں کا تانا دیا نا، میں پھر تیرے ساتھ ہی ہوں۔ وہ لوگ تھے جنہیں جنت کی طلب تھی اور جنہیں اپنی زبان پہ قابو تھا اور جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ ایمان پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور جب تربیت ہے منع فرما دیا تو اس کے خلاف کیوں چھوڑ۔ جی پی فنڈ کو اب سود یا منافع سے مبرہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی پی فنڈ کے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی پی فنڈ میں وہ جو حکومت کا کارندہ ہوتا ہے، کام کرنے والا ہوتا ہے، جبراً حکومت اس سے پیسے لیتی رہتی ہے۔ اس جبر کے بعد ریٹائرمنٹ پہ وہ یہ پیسہ بھی لوٹاتی ہے اور کچھ اپنی طرف سے بھی دیتی ہے، تو جو رقم سالانہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، وہ شرعاً ان سب کا لینا جائز ہے، یہ سود نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ سب اس کی تنخواہ ہی کا حصہ ہیں، لوگ غلط فہمی سے سود سمجھ بیٹھے۔ تو اس لیے جو جبری جی پی فنڈ کرتا ہے وہ رقم لینا، استعمال میں لانا بالکل جائز، اور اگر وہ تنخواہ رقم کی کٹوتی میں آپ کا اپنا اختیار ہے، اپنے اختیار پہ جو پیسہ ملتا ہے اس پہ مختلف آ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی جائز ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ اپنے اختیار سے کٹوایا ہے یہ جائز ہے، ایک تیسری رائے ہم بہت سے مفتی حضرات سے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ لے لینا چاہیے اور بالکل حکومت کے خزانے میں چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے حکومت نے ہمارے بہت سے حقوق دینے ہیں، تعلیم کا نظام ہے، فلاں نظام ہے، حکومت کے ذمہ بنتا ہے نا، وہ نہیں کر رہے تو آپ یہ پیسہ لے لیں گے، اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی قیامت۔ آخر مسلمان بھائی ہیں نا، ان کے عذاب میں کمی ہونی چاہیے نا، تو وہ لے لیں۔ لینے کے بعد پھر اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیسہ مجھے شدید ضرورت ہے، قرض دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، رکھ لے اور اللہ سے معافی بھی مانگتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اس پیسے سے میرے پہ کیا فرق اتنا پڑنا ہے، چھوڑو۔ تو عالمگیری میں لکھا ہے کہ ناجائز رقم یا سود کی رقم اس کا سب سے پہلا حق اس کے رشتہ داروں میں بنتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں۔
اور ایک صورت ہم نے اور بھی کئی لوگوں سے مفتی حضرات سے کہ میں نے کہا حضرت تو اپنے کپڑے نہ بنائے، زیادہ احتیاط ہے نا، کیونکہ ان میں نماز پڑھنی ہے، کھانا بھی نہ کھائے۔ یہ جو پیسہ ہے حکومت جو ٹیکس وصول کرتی ہے ناجائز ان کو چھپا، بجلی کا بل ادا کر دے، گیس کے بل ادا کر دے، اس سے بجلی جو ہمیں دیتے ہیں یہ کون سا اس قابل ہے کہ حلال کی رقم اس پر خرچ کی جائے؟ یہ صورت ہے۔ صاحب قبر اس بندے کی پہچان کر سکتا ہے کہ کون اس کی قبر پہ حاضر ہوا ہے یا دعا فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو روح کہاں جاتی ہے؟ نہیں صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرنا، السلام علیکم ایھا القبور، اس طرح کے جملے جو حدیث میں آئے ہیں وہ پڑھنا، اس کو مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، یہ صحیح احادیث میں آیا۔ ہم جو ہمارے قابلین اساتذہ رحمہ اللہ کا مسلک تھا وہ بیان کرتے ہیں، کوئی بھی آدمی جب قبرستان کے قریب سے گزرے تو میت پہچانتی ہے، اگر اس کو خاندانی قبرستان کیسے تو میت خوش بھی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا پوتا فلاں آدمی آیا ہے اور اس نے مجھے سلام دیا ہے، تو میت سلام کا جواب بھی دیتی ہے اور پہچانتی بھی۔ اور اگر مردوں کو نہیں پہچانتے وہ لوگ، مثلاً کوئی آدمی کسی قبرستان سے گزرا، ہم نہیں جانتا یہ کون، لیکن اس سے سلام پیش کیا تو مردہ اس سلام سے خوش ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ اور جب انسان کی روح اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو نیک ارواح علیین میں داخل کی جاتی ہیں، یہ ایک جگہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے، اور جو بری ارواح ہیں وہ سجین میں، سجین جو ہے وہ تنگ جگہ کو کہتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں، اور فساق اور فجار وہاں رکھے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جو بات فرمائی اس سے لگتا ہے کہ سجین اسی کائنات میں کہیں زمینوں کے نیچے ہے اور علیین آسمانوں سے اوپر ہے۔ یہاں جو سجین میں ارواح بھیجی جاتی ہیں نا، انہیں یا پھر یہ جو جنات ہوتے ہیں اللہ کے باغی، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ انہیں بھی بھیج دیا جاتا ہے، آزادی دی جاتی ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم قید خانے سے نکلو اور جا کر فلاں آدمی کو ستاؤ اور تنگ کرو۔ چنانچہ وہ زبان میں بولنے لگتا ہے جو زبان کسی نے سنی ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً اسلام آباد میں رہنے والا ہے اور وہ فرض کر لیجیے اسپینش بول رہا ہے، آدمی حیران ہو، ان پڑھ عورت ہے اور انگلش میں فر باتیں کر رہی ہے، کوئی اور چیز اس پہ آئی ہے، یا تو کسی گورے کی روح ہے جس کو سزا کے طور پہ مسلط کیا گیا ہے، یا پھر کوئی جن ہوگا، کوئی غیر کی مخلوق ہوگی، اس طرح چیزوں کو مسلط کیا جاتا ہے۔ اور چلو ایک بات اور بھی عرض کر دیتے ہیں، انسان جس سے شدید محبت کرتا ہے نا، اور وہ اس کی روحانیت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے اور دل سے اسے چاہتا ہے نا، یہ صوفی جب اپنے اس شہر اس کی قبر میں جاتا ہے، اس کی قبر پہ جاتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے، تو کبھی کبھی وہ روح جو ہے نا، اس کی روح کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتی، اور اتنی گہرے اثرات اس کے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ بہت دیر کے بعد کہیں ہوش آتا ہے کہ یہ تو شیخ کی جو روح تھی، یہ اس بزرگ کی وہ آ گئی۔ یہ بات ہمارے حضرت نے بھی لکھی، امام الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے کہ جب میں اسپین گیا تو وہاں مشائخ اور اللہ کے نیک بندوں کی روحیں آ کے ہمیں سلام کرتی تھی اور وہ آتی تھی۔ یہ عجیب ایک روحانیت کا واقعہ ہے جن کے ساتھ پیش آیا ہے۔
بہت سے لوگوں کے ساتھ، ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ اسی کو میٹا فزکس کہتے ہیں، جو اب ماننے لگے ہیں، پہلے یہ نہیں مانتے تھے. کسی شخص کو کرائے پر مکان یا دکان دینا تاکہ وہ شراب کا کاروبار کر سکے، اس کی کمائی کا کیا بنے گا؟ اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنیر کے اس حصے کو چھوڑ دو جس کو چوہے نے کھایا، باقی حصہ کھایا جا سکتا ہے. دیکھیں شراب فروخت کرنے والا کون ہے اور وہ کیا کیا چیزیں فروخت کرتا ہے. اگر تو وہ ہے ایسا کافر، مرتد نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس کو ویزا دیا ہوا ہے، گورنمنٹ نے اس کو ضمانت دی ہوئی ہے، اور وہ نان مسلم ہے، اور دیگر اشیاء بھی اس نے رکھی ہوئی ہے. بس شراب رکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، پھل بھی رکھے ہوئے ہیں، گوشت رکھا ہوا ہے، کوئی اور چیزیں رکھی ہیں، تو اس دکان سے آمدن کا وصول کرنا اس کے لیے جائز ہے. اور اگر شراب فروخت کرنے والا مسلمان ہے تو مسلمان آدمی کو دکان کرائے پہ دینا اس مقصد کے لیے یہ جائز نہیں، جبکہ اسے پتا ہو کہ خالص حرام بیچا جائے گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی جائز قرار دیتے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ایک کافر کو، ایک غیر مسلم کو اپنے ہاں جگہ دیتے ہو اور وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، گھر میں بت رکھ کے پوجا کرتا ہے، وہاں تم کہتے ہو جائز ہے، تو شراب تو اس سے کئی گنا ہلکا ہے، یہ کیوں نہ جائز؟ لیکن اس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. امام یوسف اور محمد رحمہ اللہ جن کے قول پہ فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ہم نے آپ سے عرض کر. ایک تیسری رائے یہ ہے کہ بعض مفتی حضرات اور فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ مخلوط چیزیں، شراب بھی ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، اور جو بھی جائز درست چیزیں وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو اسے کرائے پہ دینا اس صورت میں جائز ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ جو حلال اور صحیح چیزیں تھیں اس آمدن سے یہ مجھے اس کا کرایہ دے گا. عمرہ کرنے حرم میں آیا ہوا ہوں اور حلق کروانے سے پہلے جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا. حرم کے صحن میں پسینے سے شرابور جسم کو کھجلاتے ہوئے دو بال ٹوٹ گئے. نماز کے بعد میں نے حلق کرا لیا تو دم دینا پڑے گا؟ نہیں بھیا، دم اتنی جلدی تھوڑی واجب ہو جاتا ہے. 2 بال ٹوٹ گئے، بس اتنا ہے کہ آپ کو تھوڑا بہت صدقہ کر دینا چاہیے. عام طور پہ لوگ جو چیزیں پوچھتے ہیں اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ بس صدقہ کر دیا جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. دم بڑی چیز، وہ بہت مختلف چیزیں ہیں جن پہ وہ واجبات ہے، ورنہ دم واجب نہیں ہوتا ہے. یہ خون کو اللہ کی راہ میں بہانا یہ نہیں ہوتا، اور یہ عام طور پہ بھی کر لینا چاہیے. آدمی جب حج کرے تو عمرہ کر لینا چاہیے کہ اللہ جو حج میں کمی رہ گئی اس عمرے کے ذریعے سے پوری کرنا. جب عمرہ کرے تو کچھ صدقہ کر دینا چاہیے، جو بھی 10-20 ریال کرتا آپ عمرے کو قبول فرما لیں. جو کمی رہ گئی انجانے میں کچھ ہو گیا تو اے رب اس کو اس صدقے کی صورت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیں، کر دینا چاہیے. زلزلے کے وقت نوافل ادا کرنے چاہیے. زلزلے کے وقت نوافل ادا کرنا یہ ہمارے احناف کے ہاں بھی ہے اور شوافع کے ہاں بھی ہے. شافعی فقہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب زلزلہ آتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اٹھو اور نفل پڑھو، یا تو اس کے نفل کے شکر کرو اللہ نے تمہیں زلزلے سے محفوظ رکھا، یا اس کے کہ یہ زلزلے اور یہ چکر جو چلتے ہیں در حقیقت انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ باز آ جاؤ، اپنی زندگی کی روش کو بدلو. تو توبہ کے لیے وہ 2 نفل پڑھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے، لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں. حنفی فقہا نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ ایسے مواقع پر توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ایسے مواقع پہ صحرا میں کھلے میدان میں چلے جانا چاہیے
عمارتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ زلزلہ نماز جو ہے وہ زلزلہ جھکڑ چلنا، ایسی تیز ہوائیں جھکڑ جن میں زمین کی ریت یا مٹی بھی شامل ہوتی ہے، ایسے مواقع دن کو اتنی تاریکی کا ہو جانا کہ گویا رات ہو گئی، رات کو کہیں سے روشنی اور لائٹ کا اتنا بلند ہونا کہ آدمی سہم جائے یا ڈرے یا اس طرح کی چیزیں، یہ تمام صورتیں لکھی ہیں فقہا نے کہ وقت ہے کہ وہ نماز پڑھے، اور نماز اس طرح کہ انفرادی نماز ادا کی جائے گی، اجتماعی نہیں، تو اپنے اپنے نفل اپنے طور پر پڑھے۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ وہ قبلے کی طرف ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھے اور پھر دعا مانگے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک جھنجھوڑ سمجھے کہ اگر میں یہ کروں تو مجھے اللہ کی طرف جھکنے کا موقع مل گیا اور خدا کی طرف رجوع کا موقع۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں ستارے جب ٹوٹتے ہیں آسمان سے تو اس میں بھی ایسی چیزیں کرنی چاہیے۔ الغرض جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں اس میں اللہ کے سامنے جھکنا، اپنی بندگی کا ثبوت پیش کرنا اور اللہ سے معافی طلب کرنا، یہ سب مستحب ہے، اور اسی میں زلزلہ بھی آتا ہے۔